السلام علیکم احباب۔ آج ہم آپ کو افسانہ سنائیں گے فرانسیسی ادیب موپیساں کا، اور یہ افسانہ براہ راست فرانسیسی زبان سے ترجمہ کیا ہے شوکت نواز نیازی صاحب نے، اور یہ افسانہ موپیساں کے شاہکار افسانوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس افسانے کا عنوان ہے پاگل۔ کیا میں پاگل ہوں یا صرف حاسد ہوں؟ میں نہیں جانتا، لیکن میری زندگی ایک عذاب ہے۔ میں نے ایک دیوانگی کا کام کر ڈالا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، مکمل دیوانگی کا کام۔ لیکن جب پاگل پن اوت کر آئے، جب پیار دھوکہ بن جائے، جب حسد میں سانسیں رکنے لگیں، جب محبت میں اس کرب اور عذاب سے گزرنا پڑے جس سے مجھے گزرنا پڑا ہے، تو کیا یہ سب کسی جرم اور پاگل پن کا سبب نہیں بن سکتے، چاہے حقیقت میں کوئی دیوانہ یا مجرم نہ ہو؟ ہاں، میں نے عذاب جھیلے ہیں، لگاتار، ناقابل برداشت، دردناک عذاب۔ میں نے ایک عورت سے دیوانہ وار پیار کیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا مجھے واقعی اس سے محبت تھی؟ نہیں نہیں نہیں، اس نے میرے دل و جان پر قبضہ جما لیا تھا۔ میں اس کی ملکیت، اس کا کھلونا بن چکا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ مجھ پر قابض تھی، اس کے ہونٹ، اس کی نگاہ، اس کے بدن کے نشیب و فراز، اس کا چہرہ اس کے ظاہری حسن و جمال کے بوجھ تلے میں سانس بھی نہ لے سکتا تھا۔ لیکن اس عورت سے، اس کی جسمانی حسن کی حامل اس ہستی سے مجھے نفرت تھی، گھن آتی تھی، کراہیت آتی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے اس سے نفرت رہی تھی، کراہیت اور گھن آتی تھی، کیونکہ وہ دھوکے باز تھی، حیوان تھی، غلیظ تھی، ناپاک تھی، وہ تباہی کا باعث تھی، وہ ہوس پرست جانور تھی، جھوٹی تھی، جس میں کوئی سچ نہ تھا، کوئی سوچ نہ تھی، جو تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند اس کے باطن کو پاک صاف کرتی۔ وہ انسان کی صورت میں جانور تھی، اس سے بھی ذلیل۔ وہ محض گوشت پوست کا ایک ٹکڑا تھی، نرم و گداز گوشت کا ایک حسین ٹکڑا، جس میں کمینگی اور خباثت کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ ہمارے ملاپ کا ابتدائی حصہ کسی جادوئی داستان کی مانند عجیب و غریب اور پرفسوں تھا۔ اس کی کھلی باہوں میں مجھ پر جذبات و خواہشات کا ایک لامتناہی طوفان برپا ہو جاتا۔ اس کی آنکھیں دیکھتے ہی میرا منہ ایسے کھل جاتا جیسے کسی پیاسے کے ہونٹ پانی کو دیکھ کر کھل جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت اس کی آنکھیں سرمئی دکھائی دیتی، شام ڈلتے ہی وہ سبزی مائل ہو جاتی، اور صبح سویرے سمندر کی مانند نیلگوں۔ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس کی آنکھوں میں یہ تینوں رنگ پائے جاتے تھے۔ رات کو جب ہم ایک دوسرے کی باہوں میں لذت و انبساط کے لمحات میں اکٹھے ہوتے تو اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا اور پتلیاں پھیلی ہوتی۔ اس کے بھیگے کپ کپاتے گلابی ہونٹوں کے درمیان اس کی سرخ زبان کی نوک کسی ناگن کی مانند دکھائی دیتی۔ اس کی بھاری پلکیں ہولے ہولے اٹھتی تو اس کی مخمور اور تھکی ہاری نگاہیں مجھے ایک مرتبہ پھر پاگل کر دیتی۔ اسے اپنی بھاؤں میں بھرے ہوئے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا تو میرا سارا بدن کانپنے لگتا اور مجھ پر ایک ہی جنون سوار ہو جاتا، یا تو اسے مار ڈالوں یا ساری عمر یوں ہی اس کی باہوں میں پڑا رہوں۔ جب وہ ننگے پاؤں میرے کمرے میں چلتی تو اسے قدموں کی چاپ میرے دل کی دھڑکن تیز کر دیتی۔ جب وہ اپنا لباس اتارتی جو اس کے پیروں کے ارد گرد دائرے کی صورت میں فرش پر گرتا اور وہ مسکراتے ہوئے میری جانب بڑھتی تو میرے سارے بدن میں، ہاتھوں پیروں میں، سینے میں ایسی کمزوری چھا جاتی جیسے کسی نے میری جان سلب کر لی ہو۔ اور ایک دن مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کا جی مجھ سے بھر گیا ہے۔ ایک روز صبح سویرے اٹھتے ہی مجھ پر اس کی آنکھوں میں یہ حقیقت آشکار ہوئی۔ ہر صبح میں اس کے بیدار ہونے سے قبل ہی اس کے چہرے پر جھک جایا کرتا تاکہ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے میں اس کی پہلی نظر دیکھ سکوں۔ میں غصے، نفرت اور کراہیت سے بھرا اس سوئی ہوئی عفریت پر جھکا بیٹھا رہتا جو مجھے اپنا غلام بنا چکی تھی، اور پھر جب اس کی پلکیں اٹھتی اور میری نظر اس کی نیلگوں پتلیوں پر پڑتی، وہ گہرے سمندر کے پانیوں والا نیلگوں رنگ جس میں ابھی تک رات بھر کی محبت کی تھکن، جذبات کی تھکن بھری ہوتی، تو میرے جسم میں جیسے غیظ و غضب کے شعلے بھڑکنے لگتے۔ لیکن اس روز جب اس کی پلکیں واں ہوئیں تو ان میں لا تعلقی، بیزاری اور بے کیفی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ ان آنکھوں میں کوئی خواہش اور کوئی تمنا نہ تھی۔ اوہ، مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا، احساس ہو گیا، نظر آ گیا، میں سب کچھ سمجھ گیا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا ہمیشہ کے لیے، اور مجھے اس کا ثبوت ہر گھنٹے، ہر منٹ اور ہر لمحے میں دکھائی دینے لگا تھا۔ جب میری باہیں اسے اپنے حصار میں لینے کے لیے بڑھتی، جب میرے ہونٹ اس کے ہونٹوں کی تلاش میں بڑھتے، تو وہ اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیتی اور ہولے سے بڑبڑاتے ہوئے کہتی، چھوڑو بھی مجھے، یا تم تو بس جانور ہو، اور یا پھر معلوم نہیں مجھے کبھی سکون ملے گا یا نہیں۔ میں حسد کے مارے پاگل ہوتا چلا گیا جیسے کوئی کتا پاگل ہوتا ہے۔ میں جانتا تھا
اس کی محبت کی چنگاریوں کو شعلوں میں بھڑکانے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ میں حسد کے مارے پاگل ہوتا گیا، لیکن میں پاگل نہیں ہوں، یقیناً نہیں۔ میں انتظار کرتا رہا، میں اس کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھنے لگا۔ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کی سرد مہری اور بیزاری میں کوئی کمی نہ آئی۔ کبھی کبھی وہ کہہ اٹھتی، مجھے مردوں سے گھن آنے لگی ہے، اور یہ سچ بھی تھا۔ اور پھر مجھے خود اس سے بھی حسد ہونے لگا، اس کی بیزاری سے حسد ہونے لگا، اس کی راتوں کی تنہائی سے حسد ہونے لگا، اس کی حرکات سے، اس کے خیالات سے حسد ہونے لگا، اپنی سوچوں سے حسد ہونے لگا۔ اور کبھی کبھار کسی روز صبح بیدار ہوتے اس کی آنکھوں میں وہی سمندر کا نیلگو پانی دکھائی دیتا، جیسے لذت کے لمحات کی یادوں نے اس کی خواہشات کا الاؤ پھر سے بھڑکا دیا ہو۔ غصے سے میرا سانس اکھڑنے لگتا، نفرت سے میرا بدن لرزنے لگتا۔ میرا جی چاہتا اس کا گلا گھونٹ دوں، اس کے حلق پر اپنا گھٹنا رکھ دوں، اور اسے اپنے دل کی تاریکیوں میں چھپے ہوئے شرمناک رازوں کو فاش کرنے پر مجبور کر دوں۔ کیا میں پاگل ہوں؟ نہیں۔ اور پھر ایک شام مجھے اس کے چہرے پر خوشی کا احساس ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے دل میں کوئی نیا جذبہ انگڑائی لے رہا ہے۔ مجھے یقین تھا، کامل یقین، اس کے چہرے پر وہی طمانینت عیاں تھی جب وہ میری باہوں میں ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی پھیل رہی تھی، ہاتھ مرطوب اور گرم تھے، اسے کپکپاتے بدن سے محبت کی وہی خوشبو ابھر رہی تھی جو میری دیوانگی کا باعث تھی۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے مجھے کچھ معلوم نہ تھا، لیکن میری نگاہوں نے مچھیرے کے جال کی مانند اسے چاروں جانب سے جکڑ رکھا تھا، لیکن پھر بھی میں اس راز سے آگاہ نہ ہو سکا۔ میں نے انتظار کیا، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، اور وہ تھی کسی پھول کی مانند کھلتی جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون سی خوشی تھی، وہ کون سی طمانینت تھی جو اسے اس حالت میں لے آئی تھی۔ پھر یکا یک میں جان گیا، میں پاگل نہیں ہوں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ میں کیسے کہوں، کیسے سمجھاؤں، کیسے یہ ہولناک اور ناقابل یقین حقیقت بیان کروں؟ ہاں، میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ مجھ پر یہ راز کیسے افشا ہوا۔ ایک روز وہ گھڑ سواری کے بعد گھر لوٹی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے سامنے رکھی ایک کرسی پر گر پڑی۔ اس کے گال گلابی تمتما رہے تھے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور تھکان عیاں تھی۔ میں بہت مرتبہ اسے اس حال میں دیکھ چکا تھا، وہ کسی اور کی ہو چکی تھی، مجھے پورا یقین ہو گیا۔ اس میں غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں اسے مزید اس حالت میں نہ دیکھ سکتا تھا، اور میں نے چہرے کا رخ پھیر لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ باہر ایک ملازم پسینے میں شرابور بدکتے ہانپتے سیاہ گھوڑے کو استبل میں لے جا رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اس کی نگاہیں بھی اسی گھوڑے پر مرکوز تھیں۔ جب گھوڑا استبل میں نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے بھی اپنی آنکھیں موند لیں اور چند ہی لمحوں میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں نے وہ ساری رات آنکھوں میں گزاری، عورت ذات کی پراسرار گہرائیوں میں جواب تلاش کرتا رہا۔ کیا کوئی عورت کی تمناؤں اور خواہشات کے سمندر کی اتھاہ گہرائیوں تک اتر سکا ہے؟ انگڑائیاں لیتی امنگوں اور بھڑکتے جذبات کی خوابناک دنیا کی خبر لا سکا ہے؟ ہر صبح سورج طلوع ہونے سے قبل وہ گھڑ سواری کرنے نکل جاتی، اور جب وہ واپس لوٹتی تو اس کی آنکھوں میں وہی تھکان اور طمانینت ہوتی جو پیار و محبت کے الاؤں میں تپنے کے بعد دکھائی دیتی ہے۔ میں سب سمجھ گیا۔ میرا حسد پسینے میں شرابور ہانپتے بدکتے اس سیاہ گھوڑے سے تھا۔ میرا حسد اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے تھا جو اس کے چہرے کو چھوتے جب وہ سرپٹ بھاگتے گھوڑے پر سوار اڑی چلی جاتی۔ میرا حسد ان پتوں سے تھا جو قریب سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں کی لو کو بوسہ دیتے۔ میرا حسد ان باغوں سے تھا جنہیں وہ تھامتی۔ میرا حسد اس زین سے تھا جس پر وہ بیٹھتی، جو اس کی نرم و گداز ٹانگوں کے درمیان ہوتی۔ تو یہ تھا اس کی خوشیوں کا راز، اس کے سکون و طمانینت کا باعث۔ یہ تھی اس کی لذت آمیز تھکاوٹ کی وجہ، جس کی بنا پر میں اس کے لیے باعث بیزاری بن گیا تھا۔ اب انتقام ہی میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ اس پر نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ وہ جب گھڑ سواری کے بعد واپس آتی اور گھوڑے سے اترنے لگتی تو میں اسے سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیتا۔ گھوڑا جب بدکتا تو وہ اس کی مضبوط گردن کو سہلاتی اور تھپتھپاتی، اس کے پھنکارتے ہوئے نتنوں پر بوسہ دیتی، اور میرے نتنوں میں اس کے بدن کی مسحور کن خوشبو کے ساتھ ساتھ گھوڑے کے پسینے کی مرطوب سڑان بھی سرایت کر جاتی۔ میں موقع کی تلاش میں رہا۔ وہ ہر صبح ایک ہی پگڈنڈی سے ہوتے ہوئے ہمارے گھر کے قریب واقع جنگل میں گھڑ سواری کیا کرتی۔ ایک صبح میں اس کے بیدار ہونے سے پہلے ایک ہاتھ میں رسی تھامے اور پیٹی میں 2 پستول اڑ سے گھر سے نکلا، جیسے ڈوئل لڑنے جا رہا ہوں۔ میں بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں پگڈنڈی 2 درختوں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ میں نے رسی 2 درختوں کے درمیان باندھی اور قریبی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ میں نے زمین کے ساتھ کان لگایا تو دور اس کے سر پر بھاگتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ پھر وہ مجھے دور سے آتی دکھائی دی۔ درختوں کی چھاؤں میں یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی سرنگ میں گھوڑا سرپٹ بھگاتی ہوئی آ رہی ہو۔ یہ وہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی
اور انبساط ظاہر تھا۔ اس کے گال سرور سے تمتما رہے تھے۔ گھوڑے کی برق رفتاری جیسے اس کے رگوں پہ میں مستی کی لہریں پھیلا رہی تھی، جس سے وہ اکیلی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گھوڑے کی اگلی ٹانگیں رسی میں اٹکی اور وہ منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ مجھے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز سنائی دی اور وہ ہوا میں زور سے اچھلی، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی میں نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پھر اسے زمین پر رکھتے ہوئے میں اپنے رکیب کی جانب بڑھا، جو زمین پر پڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے کا پیٹ دھوکنی کی مانند اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے لرزتے ہوئے کان میں پستول کی نالی رکھی اور گولی اس کے بھیجے میں اتار دی جیسے وہ کوئی انسان ہو۔ جیسے ہی میں مڑا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے دہکتی ہوئی سلاخ میرے گال پر رکھ دی ہو۔ غیظ و غضب کے عالم میں وہ چابک کا دوسرا وار کرنے آگے بڑھی تو میں نے دوسرے پستول کی نال اس کی بائیں چھاتی پر رکھ کر لبلبی دبا دی۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا میں پاگل ہوں؟ افسانے کا اختتام۔